دارا چونکہ توفیق دیا جائے گا اللہ میرا رب ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانا اپنایا اور اپنے رنگ میں اپنے آپ کو سنتوں کے رنگ میں رنگا ہوگا اس کو توفیق دی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول تھے. جس نے اپنے گھر کو اپنے آنگن کو اپنے اہل خانہ کو اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی خوشیوں کو اپنی زندگی کی بود و باش کو اسلام کے رنگ میں صبغت اللہ میں رنگا ہوگا ان کو دین کون سا تھا اسلام کا نام لینے کی توفیق ہوگی. مستند احمد میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جب آپ نے اس سوال جواب کا تذکرہ کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو کیا ہمیں اپنی ہوش اور حواس بالکل اسی طرح واپس دے دی جائے گی؟ یعنی ہم سے سوال جب قبر میں ہوں گے تو کیا ہمیں ہماری سوجھ بوجھ ہماری عقل لوٹا دی جائے گی؟ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی پوچھا کہ جب ہم سے سوال کریں گے فرشتے تو کیا میری عقل مجھے لوٹا دی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہوش سمجھ بوجھ عقل لوٹا دی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں ان منکر اور نکیر سے جب وہ مجھ سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. یعنی میں تو اتنی اٹل پہچان رکھتا ہوں کہ میں پوچھوں گا تم پوچھنے والوں مجھے کون سا شک ہے تم مجھے بتاؤ تم کس کو رب مانتے تھے. ہوش حواس لوٹا دیے جائیں گے. اب جب کوئی شخص ان سوالوں کا جواب دے دے گا میں اللہ کو رب مانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ پوچھیں گے کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تیری کیا رائے ہے تو کیا کہتا ہے تو وہ شخص کیا کہے گا اللہ کے سچے رسول تھے لوگوں کو ہدایت اور اللہ کی پہچان دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تجھے اس بات کی پہچان کہاں سے ہوئی؟ تو مکالمے آتا ہے کہ وہ صاحب قبر ان فرشتوں کو بتائے گا میرے پاس اللہ کی ایک کتاب تھی میں نے اس کو پڑھا تھا اور اس حقیقت کو جاننا تھا. نجات کا ذریعہ اللہ کی بندگی ہے اتباع سنت ہے قرآن اور کتاب کا مطالعہ ہے اور دین اسلام کو اپنانا ہے. جو یہ پڑھ کے یہ جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے آسمان سے ندا آئے گی. حدیث بتاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث بتاتی ہے آسمان سے ندا آئے گی یہ کامیاب ہو گیا اس کو جنت کے لباسوں میں سے لباس دے دو اس کو جنت کے بچھونوں میں سے بچھونا دے دو اور اس کے قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو. اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ پھر اس شخص کو اس کی قبر میں جہنم کی طرف ایک سوراخ کر کے اس کو جہنم دکھائی جائے گی اور وہ اتنی سخت ہوگی کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہوگا. اور فرشتے اس سوراخ سے جو جہنم دکھائی جائے گی جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہے یہ مشاہدہ کراتے ہوئے فرشتے اس کو کہیں گے یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے تجھے تیرے عمل کی وجہ سے بچا لیا. یعنی اگر تو عمل نہ کرتا تو جہنم میں گرایا جانے والا تھا. یہ وہ جگہ ہے جس سے اللہ نے تجھے تیرے عمل کی وجہ سے بچا لیا. پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ کے حکم سے پھر ایک اور سوراخ کیا جائے گا جنت کی طرف اور پھر اسے جنت کی رونقیں جنت کی بہاریں دکھائی جائیں گی اس کا جنت کا محل دکھایا جائے گا اور پھر اسے کہا جائے گا یہ وہ ٹھکانہ ہے جو اللہ نے تجھے تیری عمل کی وجہ سے نواز دیا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص کہے گا حدیث میں بتاتی ہے کہ ایک مومن کے اوپر جو سوالوں کے جواب درست دے گا نا اس پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے وَلَا يَخَافُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب یہ کہہ دیا جائے گا نا یہ تیرا محل ہے پھر وہ خوش ہو جائے گا. پہلے تو پریشان نہیں تھا گھبرایا ہوا نہیں تھا اب وہ مسرور ہو جائے گا اب وہ شاداب ہو جائے گا وہ ریلیکس ہو جائے گا. اب وہ شاداب فرحاں ہو کے ان سے کہے گا اچھا ذرا مجھے میرے اہل خانہ کو مل کے یہ خبر تو دینے دو ذرا مجھے میرے اہل خانہ کو مل کے یہ خبر تو دینے دو. تو فرشتے کہیں گے نہیں ابھی تم یہیں ٹھہرے رہو
अभी तुम यहीं ठहरे रहो। ये क्या है? ये सौंपे जाने की जगह है ना। फिर हमें हदीस में आता है कि ये फरिश्ते कहेंगे तू सो जा, जैसे एक नई ब्याही हुई दुल्हन सोती है, और वो सो जाएगा। और कुछ हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि सोए हुए को ना, पे हम लगातार सोए हुए को हर रोज सुबह शाम उठाया जाएगा, बिठाया जाएगा, और फिर इसके जन्नत का नजारा दिखा दिया जाएगा। वो देख तेरी जन्नत का घर, वो अपनी जन्नत का घर देखेगा और फिर सो जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला इस दुनिया की जिंदगी में नींद की कुर्बानियां देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह वो उस कब्र की पुरसुकून नींद की तलब में, उस कब्र की पुरसुकून नींद की तलब में अल्लाह दुनिया की जिंदगी में नींद की कुर्बानियां देने वाला बना। अल्लाह तहज्जुद के वक्त बेदार होने की तौफीक अता फरमा। इस तलब से, इस तड़प से कि यहां नींद की कुर्बानी देंगे तो एक वक्त, एक मकाम, एक ठिकाना ऐसा आएगा, यहां जागेंगे तो वहां सुलाया जाएगा, यहां उठेंगे वहां तबकियां देकर सुलाया जाएगा, यहां जाग के रब को राजी करेंगे, वहां रब की रजा का परवाना देकर सुकून अता फरमाया जाएगा। कब्र में मोमिन का एक और दर्जा भी दिखाया जाता है। तबरानी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से वो हदीस आती है। सबके आगाज में वही अल्फाज हैं कि जब कब्र में दफन कर दिया जाता है, मुनकिर और नकीर आते हैं, उससे सवाल पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं, उसके बाद ये होगा। तो यहां पर ये बताया जाता है कि जब मुनकिर और नकीर आते हैं और उसको, मोमिन की शान, नमाजी की शान क्या होगी कब्र में, जब उसको बिठाया जाएगा कब्र में, तो हदीस में आता है कि उसको सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा, यानी सूरज गरूब हो रहा है, उसको सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा। दुनिया में भी नमाजी था ना, हाँ, और उसको पता था कि ये तो मुनाफिक की अलामत है कि ये बैठा सूरज को तकता रहता और नमाज नहीं पढ़ता। मुनकिर और नकीर आए हैं, सूरज डूबता हुआ दिखाया जा रहा है, गोया असर का वक्त निकल रहा है। मुनकिर और नकीर, हदीस में मफहूम बता रही हूं आपको, मुनकिर और नकीर इसे सवाल करेंगे और ये क्या कहेगा, परे हटो, मुझे नमाज पढ़ने दो। वो नमाज जिसकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है, वल असर, आदी है, नहीं छोड़ता, अपने घर बार, अपने अहल अयाल को तबाही से बचाने के लिए यह असर कभी नहीं छोड़ता था। कब्र में उसको, उसकी शान नमाज बन जाएगी, उसको प्रोटोकॉल, उसकी पहचान का जरिया बन जाएगी। क्या रोब होगा मोमिन का। मुनकिर नकीर को परे हटाएगा, हट जाओ परे, मैंने असर की नमाज पढ़नी है। मुनकिर नकीर कहेंगे, हम जानते हैं तो दुनिया में नमाजी था, हम जानते हैं तो दुनिया में नमाजी था, जो हम बात तुझे बता रहे हैं तो पहले वो तो बता। क्या शान है नमाजी की, क्या शान है नमाजी की। रब्बी जालनी मकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से फिर एक और हदीस हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में हदीस आती है। वही सवाल जवाब की नशिस्त, जन्नत का बिस्तर, जन्नत का लिबास, जन्नत की खिड़की, जन्नत का बिछोना। और फिर हदीस, उसकी कब्र खुल गई है, फराख हो गई है, मुअत्तर हो गई है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसके पास एक खूबसूरत चेहरे वाला आदमी आता है। तन्हाई भी तो नहीं होनी, तन्हाई भी तो एक बहुत बड़ा अजाब है ना, अकेले रहना भी तो बहुत बड़ा अजाब है। एक एक अजाब का तदारुक होगा, अंधेरे का, बदबू का, तंगी का, खौफ का। अच्छा, एक खूबसूरत चेहरे वाला आदमी आएगा, उसने खूबसूरत कपड़े पहने होंगे, बेहतरीन खुशबू लगाई होगी, और वो क्या कहेगा, तुम्हें आराम और राहत की खुशखबरी है। खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत लिबास, बेहतरीन खुशबू, और वो आके उस मदफून मैयत से क्या कहेगा कि तुम्हें आराम और राहत की खुशखबरी है। यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। मोमिन आदमी पूछेगा, तू कौन है, तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है और तू कितनी खैर और बरकत लेके आया है। वो क्या कहेगा, वो कहेगा, मैं तेरा नेक अमल हूं, मैं तेरा नेक अमल हूं। तब मोमिन दुआ करेगा कि अल्लाह क़यामत कायम फरमा, ए मेरे रब क़यामत जल्द कायम फरमा कि मैं अपने अहल अयाल से मिल जाऊं। नेक अमल
ایک خوبصورت نوجوان بہترین لباس اور خوشبوؤں میں ملبوس ایک شخص کی شکل میں نیک عمل اس مومن مدفون کا ساتھی بنا دیا جائے گا. قبر کھلی ہو جائے گی, کشادہ ہو جائے گی. کتنی کشادہ؟ وہ حدیث دہرا لیں, یقین کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر اسے مخاطب کر کے کہتی ہے, میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے, میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا, تو ان سب سے زیادہ مجھے محبوب تھا اور میں تیری منتظر تھی. اب جو تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں, یعنی تیرا کیسے استقبال اور تیری کیسے مہمان نوازی کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبروں کو ہمارے لیے بہترین مہمان نواز بنانا. اللہ ہمارے جو اعزاء و اقارب ہم نے قبروں کے حوالے کیا, اللہ ان کی قبروں کو بھی ان کا بہترین مہمان نواز بنانا. اس مومن مدفون کے لیے وہ قبر کہتی ہے, تو دیکھنا, تو میرا محبوب تھا نا, تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں. اور حدیث میں آتا کہ پھر یہ کہتے ہی وہ قبر کھلی ہو جاتی ہے. کتنی کھلی؟ 35 ہاتھ کے الفاظ آ رہے ہیں. 70 فٹ کھلی ہو جاتی ہے. ارے اتنی تو یہاں پہ کھلی کوٹھیاں نہیں نصیب ہوئی لوگوں کو. کھلی ہو جاتی ہے, روشن ہو جاتی ہے, خوشبو کی مہکیں آتی ہیں اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور جنت کے نظارے اور بستر مل جاتے ہیں. اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں. عذاب کے فرشتے پہلے اس مدفون میت کو اس کے سیدھے ہاتھ کی جانب, دائیں جانب سے آتے ہیں. اس مومن کی نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کی نمازیں رکاوٹ اور آر بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ نمازی تھا, ہم تجھے اس کو عذاب نہیں دینے دیں گے. فرشتے پر پائنتی کی جانب سے آتے ہیں اور پھر کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کے مسجد کی طرف چل کے جانے والے قدم رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ نمازی تھا, اس کی شان یہ تھی کہ اس کا دل مسجد سے جڑا تھا. یہ تو اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کو اپنا مہمان بنا رہا تھا, اس کی عزت کر رہا تھا. اس کے ایک ایک قدم پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی ہیں اس کے اعمال نامے پر. ہم اس کے قدم جنت کے مسجد کی طرف جانے والے, اللہ کے گھر کی طرف جانے والے قدموں کی وجہ سے ہم تمہیں اسے عذاب نہیں دینے دیں گے. یہ شوق اور رغبت سے مسجد کی طرف جاتا تھا, اس کے بیٹے مسجد کی طرف جاتے تھے, ہم تمہیں اسے عذاب نہیں دینے دیں گے. اچھا, پھر وہ عذاب کے فرشتے بائیں ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں. طویل حدیث ہے, میں اس لیے آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. جب اس کے الٹے ہاتھ کی طرف سے آتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ کھڑی ہو جاتی ہے. یہ اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتا تھا. یہ کنز کی آیت کو پڑھنے کے بعد والذین یکنزون الذھب والفضة پڑھنے کے بعد یہ ڈرتا تھا, یہ لرزتا تھا, یہ اپنا معلوم اللہ کا حق نکالتا تھا, یہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا. اپنی کھیتی باڑی پر, اپنے کاروبار پر, اپنے سونے پر, اپنی چاندی پر, اپنے مال پر زکوٰۃ دیتا تھا. ہم تمہیں سے چھونے نہیں دیں گے. پھر وہ آگے سے آتے ہیں. صدقہ جو قیامت کے دن سایہ بنے گا, عرش کے سائے میں داخلے کا ذریعہ بنے گا, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا, اللہ کے غضب کو بجھانے اور ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا. یہ صدقہ سامنے سے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کی محبت میں وہ دیتے تھے جو دیتے تھے اور دل ان کے لرز رہے ہوتے تھے. یہ اللہ کی محبت میں دیتے تھے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دیتے تھے. یہ خرچ کرتے تھے, موت سے پہلے خرچ کرتا رہا. آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جا کے تو دیکھو اس کا کتنا اکاؤنٹ ہے, ہم تمہیں اس کو چھونے نہیں دیں گے. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories, جدید ترین کمپیوٹر لیب, شاندار لائبریری, آرام دہ کیفیٹیریا, ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں.
FSC Pre-Medical, Pre-Engineering, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA. Nisa Girls Colleges, adjacent Hira CNG, GT Road, Khariya. Phone 053-7611-897 up to 99. اسپیشل ٹی وی کو اللہ کی ذات کامیابی سے ہم کنار کرے. میں تو نادان ہی تھا، میں تو نادان ہی تھا، دانست بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے رسوا نہ کیا. ہاں بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، بات دل میں ہی تھی، دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا.